آج میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جمعۃ المبارک میں آپ سے گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس گفتگو سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے متعلق، ان کی شان کے متعلق، ان کی عظمت کے متعلق، ان کی ناموس کے متعلق اور ان کی اولیت، آخریت، ظاہریت اور باطنیت کے متعلق ہم آپس میں گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجلس میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ہمیں یہ حق حاصل ہے، اور یہ حق اس لیے حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے اس انسانیت کو مقام ملا، مرتبہ ملا، عزت ملی، ورنہ انسانوں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھیڑ بکریوں کی طرح انسان کی قدر تھی۔ وہ غلام جن کا سوسائٹی میں کوئی بھی مقام نہیں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ان غلاموں کو سوسائٹی میں مقام ملا۔ عربی عجمی، کالے اور گورے، امیر اور غریب، کوئی مقام نہیں تھا، فرق تھے ان کے۔ امیر کے قریب غریب نہیں بیٹھ سکتا تھا، کالے کے قریب گورا نہیں، گورے کے قریب کالا نہیں، بڑے کے قریب چھوٹا نہیں، چھوٹے کے قریب بڑا نہیں۔ عربی اور غیر عربی میں عصبیت تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نے وہ تمام بت پاش پاش کر کے رکھ دی۔ بیٹیوں کو زندہ تربور کیا جاتا تھا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نے ان بیٹیوں کو وہ عزت اور مقام دی کہ خود پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ ماں کو مقام دیا، کوئی ماں کی عزت نہیں تھی، کوئی ماں کی شناخت اور پہچان نہیں تھی، لیکن عزت اور مقام اس طرح ماں کو دیا کہ ماں زمین پر ہے، ماں زمین پر ہے اور جنت آسمان پر، تو آسمان کی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو حق ہے ولادت منانے کا کہ ایسی ہستی جس کی آمد سے بہار آ گئی، انسانیت میں بہار آ گئی، رشتوں میں قدریں آ گئی، مقام مل گئے، رشتوں کو عزتیں مل گئی، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بھائی کو، بڑے کو، چھوٹے کو، وہ مقام اور مرتبہ سب کچھ جو ملا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے صدقے آج وہ تمام لوگ، وہ تمام افراد، وہ تمام کنبے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد جوش و خروش سے منایا کرے اور ایسے چرچے کر دے، یہ نہ دیکھے اس کو، یہ دیکھے مجھے کیا خیرات ملی۔ جب ہم اپنی خیرات کو دیکھیں گے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے مجھے کیا ملا ہے، مجھے کون سی عزت ملی ہے، کون سا مقام ملا ہے، تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ اور پھر اگر ہم اپنی بات کریں، یہ تو رشتے تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے اوپر وہ احسان کر دیا کہ ہم ساری رات سجدے میں فقط اس بات کا شکر ادا کرتے رہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، تو وہ شکر ادا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ سارا دن بیٹھ کر حضور کے ترانے پڑھتے رہے، حضور کی نعتیں پڑھتے رہے، مدحت سرائی کرتے رہے، سارا دن لگے رہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، وہ اس کا شکرانہ ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام اللہ رب العزت نے ہمیں پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں دیا۔ یہ میری تمہیدی کلمات تھے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، والأول والآخر والظاہر والباطن۔ اب یہ قرآن ہے، 4 جملے میں نے پڑھے ہیں، والأول والآخر والظاہر والباطن، اور چاروں جملے قرآن کے ہیں۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ بولیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ایسے سبق یاد کریں، قرآن نازل کس پر ہوا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے محبوب تو اول ہے، میرے پیارے محبوب تو اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے، تو ہی باطن ہے۔ چاروں مقام دے دی۔ اب آئیں، اب ولیت ہم کیسے نوٹ کریں، اب ولیت کیسے اور باطنیت کیسے ہے، یہ 2 لفظ، کیونکہ آخریت کا ہمیں پتا ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور ظاہریت کا ہمیں پتا ہے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ علیہ السلام کے گھر پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب علیہ السلام آپ کے جدی امجد تھے، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ماجدہ تھی، ہمیں پتہ چلے، یہ ظاہریہ میں پتہ چل گیا۔ غار حرا میں آپ جاتے تھے، وہاں وحی نازل ہوئی، آپ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اللہ کے محبوب، اللہ ہی کے سب کچھ ہے، لیکن کوئی اولیت کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے اور باطنیت کا بھی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، مشہور آیت، روزانہ آپ سنتے ہیں، اور مجھے تو اس آیت کے گرد میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بار بار اس کے اوپر خطاب کرتا رہوں، مجھے اس آیت کے اسرار و رموز ہی کھلتے رہتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ آج جس جملے کے اوپر میں نے بات کرنی ہے کہ یصلون علی النبی، صرف نبی پر صلاۃ پڑھتا ہے۔ کس نبی پر؟ یہ قرآن نازل کس پر ہوا؟ حضور پر، تو اس کا مطلب حضور کو مخاطب ہے نا، کوئی اور تو نہیں مخاطب، کیونکہ قرآن تو حضور پر نازل ہوا۔ اگر تورات ہوتی تو آپ کہتے فلاں پر، انجیل ہوتی تو فلاں پر، زبور ہوتی تو فلاں پر، صحف انبیاء ہوتے تو فلاں پر۔ یہ قرآن ہے اور قرآن میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا اور کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے۔ اب نازل خدا کر رہا ہے اور میرے مصطفیٰ پر کر رہا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے یصلون علی النبی۔ اگر یہاں پر ہوتا یصلو علی الرسول، کیا فرق ہے؟
ہو سکتا تھا. لفظ رسول جو ہے بڑا جامع لفظ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کرنا پڑتے ہیں دور کا. تو اگر ہوتا رسول تو کیا ہوتا؟ وہ جو آج کل کوئی ہمارے زیادہ محقق بن گئی ہے، تحریریں تصنیفیں اور تقریریں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول تو حضور بنے ہیں 41 سال میں، اور آپ کہتے ہیں حضور اول تھے. تو بات رک جاتی ہے. خدا کو اپنے اس مخلوق کا پتہ تھا نا، اس کے دماغ کے کیڑے کا، کہ یہ کیا سوچے گا بعد میں. تو رسول نہ کہا، کیونکہ اعلان تو میرے مالک نے اپنے محبوب سے 41 سال میں کروایا. ہمارا تو ایمان ہے کہ پیغمبر پہلے دن سے پیغمبر ہے. وہ ماں کی گود میں بھی رسول تھے، وہ ماں کی گود میں بھی رسول تھے، وہ ماں کی بدن میں بھی رسول تھے، وہ جب نہیں پیدا ہوئے تھے تب بھی رسول تھے. لیکن کچھ عقلی لوگ بھی تو ہیں نا، جو عقل کے مغز کھپائیاں کرتے ہیں. وہ ہمارا شعور، ہمارا فہم، تو اللہ جل مجدہ نے ان کے فہم کے مطابق اگر علی الرسول کہتا، یصلون علی الرسول، تو لوگوں نے کہنا تھا، کہنے والوں نے کہنا تھا کہ رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 41 سال میں ہوئے. تو جب 41 سال میں ہوا تو بس وہ 23 سال ہی آپ کی نبوت و رسالت رہی، بس بات ختم. اس کا مطلب رسول نہ کہا، رسول نہ کہا. اور اگر کہہ دیتا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی تو لفظ بڑا جامع اور مضبوط لفظ ہے. محمد رسول اللہ قرآن میں آیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بھی کہا جا سکتا تھا یصلون علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد پر صلاۃ پڑھ رہا ہے. نہیں کہا، کیونکہ محمد کی پیدائش ہوئی تھی، اور جب پیدائش ہوئی تو نام رکھنا تھا جد امجد نے. تو کہہ دیتے کہ یہ تو جد امجد نے نام رکھا. رسول تھے 41 سال میں، اور محمد ہوتے تو پہلے دن ولادت کا دن تو 63 سال. تو 63 سال ہی آپ رہتے یصلون علی النبی کے گرد. پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یصلون علی النبی ایسا لفظ منتخب کیا، اور اسی لفظ کو لے کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ کہا. اللہ کا رسول ہے، لیکن صاحب کہا وہ خاتم النبیین، وہ خاتم النبیین. کیا کہا؟ لوگوں نے کہا نبیوں پر ختم کرنے والا. نہیں، یہ جملہ ہی کچھ اور ہے. آج اس جملے سے بات کرنے لگا، یہ راز ہی کچھ اور ہے. نبی کا معنی کیا ہے بتائیے؟ نبی کا معنی کیا بنتا ہے؟ کوئی ترجمہ کر دے، کوئی صاحب علم میں بیٹھے. نبی کا معنی کیا ہے؟ چلے غیب نہ ہی صحیح، غیب چھوڑ ہی دے. غیب میرا اور آپ کا لفظ اردو کا ہے، سادہ لفظ کرے. خبر دینے والا تو خبر وہی دیتا ہے جس کو خبر ہو. کبھی بے خبر آدمی بھی خبر دیتا ہے. بولیے اب یہاں سے میری بات شروع. کبھی بے خبر بھی خبر دیتا ہے. اور اگر اس جملے کو وسیع کرے تو نبی کا معنی کیا ہے؟ باخبر. نبی کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کو بھی اور وسعت دے تو نبی کا معنی کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں. وہ نبی، وہ لفظ جو ہر چیز کو دیکھتا رہتا ہے. فرمایا یصلون علی النبی، میں اس نبی پر صلاۃ پڑھ رہا ہوں جو دیکھ رہا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے؟ میری خلقت کو دیکھ رہا ہے. پہلی خلقت کیا تھی؟ پہلی خلقت زمین آسمان بنائے، میرا نبی دیکھ رہا تھا. چاند اور سورج بنائے، میرا نبی دیکھ رہا تھا. عرش اور فرش بنائے، میرا نبی دیکھ رہا تھا. قمر بنایا، ہوائیں اور فضائیں تخلیق کی، میرا نبی دیکھ رہا تھا. حتیٰ کہ آدم کو جب بنایا تب بھی نبی دیکھ رہا تھا. اور یہ تو حدیث ہے میرے آقا کی. کنت نبیًا، یہاں بھی نبی کا استعمال کیا. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم اور مٹی کے درمیان فرق تھا. لفظ میں صحیح پھر نہیں ہو رہا کیونکہ لفظ تو میں نے عربی میں بتا دیا. کہا میں دیکھ رہا تھا. کنت نبیًا، میں دیکھ رہا تھا جب آدم کی مٹی اور پانی مکس نہیں ہوئے تھے. کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین بین الجسد والروح، جب جسم اور روح بھی مل رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا.
تب یہ بات افضلیت کی ثابت ہوتی ہے. جب نوح کو بھیجا میں تب بھی دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم کو بھیجا میں تب بھی دیکھ رہا تھا، جب رسولوں کو بھیجا تب بھی دیکھ رہا تھا. یوسف آئے، یعقوب آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، روئے زمین کے 1,24,000 پیغمبر جو جو پیدا ہوئے میرے آقا فرما رہے میں دیکھ رہا تھا، اور مہر لگا دی میرے رب نے. ہاں ہاں یہ دیکھ رہا تھا اس لیے کہ یہ میرا نبی ہے، یہ باخبر تھا، جو کچھ میں نے خبر کیا اس سے باخبر تھا. اور جب لفظ آیا پھر اگلی بات، آدم علیہ السلام آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، سب آئے، میں دیکھ رہا تھا. لیکن اس کا مفہوم ایک اور میں کہہ دوں، ایک امتی ہونے کے ناطے تو وہ بھی عین حق ہے. جو نبی بھی آیا میری مہر سے آیا. آدم آئے میری مہر سے آئے، ابراہیم آئے میری مہر سے آئے، عیسیٰ آئے میری مہر سے آئے، موسیٰ آئے میری مہر سے آئے. جب میں آیا تو تمام مہروں کو میں نے ختم کر دیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعد، تمام نبیوں کو میں نے مہر لگا دی، اب کوئی نہیں آ سکتا میرے بعد، میں آخری نبی ہوں. اب آخری کیا ہوں؟ نبی کہا آخری خبر دینے والا ہوں. اب میں نے خبریں جمع کر دی کس شکل میں؟ قرآن کی شکل میں. 6,666 آیات تمہیں دے دی. اب غوطہ زن ہو جائے اس قرآن میں. اگر ماضی پڑھنا ہے تب بھی قرآن میں، اگر حال پڑھنا ہے تب بھی قرآن میں، اگر مستقبل کو پڑھنا ہے تب بھی قرآن میں. یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ نے مجھے دی، میں نے آپ کو دی. یہ اس خبر والے نبی پر صلاۃ پڑھا جا رہا ہے. یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر جو باخبر ہے، جس کو کائنات کی خبر ہے، میں اس پر صلاۃ پڑھ رہا ہوں. اب مجھے ایک اور بات بتائیے، صلاۃ بھی لفظ ہم اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اگر صلاۃ کو وصل میں لے جائیں اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے، اور وصل کہتے ہیں ملاقات کو، وصل کہتے ہیں ملاقات کو. تو اگر میں یہ ترجمہ کروں یصلون علی النبی، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی کی ملاقات اور وصل میں رہتا ہوں. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کن کو مخاطب کیا؟ عام انسانوں کو مخاطب کیا. کہا جو مانیں گے، جو ماننے والے ہیں کہ خدا ہے، اس کا رسول ہے، اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو صلو. تم چاہتے ہو سرکار سے ملاقات کرنا؟ صلو. تم چاہتے ہو سرکار سے ملاقات کی جائے تو سرکار سے ملاقات کیا کرو. کیسے کیا کرو؟ آئی نماز کی طرف. کیا میرے آقا علیہ السلام نے یہ حدیث جبریل کر کے نہیں بیان کی کہ نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح خدا کو دیکھ رہے ہو؟ اگر یہ ناممکن ہوتا کبھی میرے آقا نہ بتاتے، اس لیے کہ میرے آقا تو نبی تھے، باخبر تھے. یہ اگر ممکن نہ ہوتا تو میرے آقا یہ نہ فرماتے. لیکن آقا نے کیا فرمایا؟ اگر تم چاہتے ہو، احسان کے بارے میں پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو سمجھو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. یہ بڑا اعلیٰ درجہ. لیکن اگر یہ ذہن میں قائم نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر یہ سمجھو کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اب مجھے بتائیں سیکنڈ درجہ ہمارے اندر آتا ہے. پہلا درجہ تو بڑا اعلیٰ ہے، سیکنڈ درجہ ہی بتا دے کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں میں اتنا محب ہو جاتا ہوں، اتنا مستغرق ہو جاتا ہوں، اتنا گم ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کی خبر ہی رہتی، مجھے اپنے آپ کی خبر ہی رہتی، میں اتنا مگن ہو کر نماز پڑھتا ہوں. تو دوسرے درجے میں بھی ہم نہیں کھڑے، لیکن اس میں بھی کوئی راز تو تھا نا. نماز کو قرآن میں کیا کہا؟ باقی الصلاۃ. آ جاؤ، وصل لینا ہو تو آ جاؤ، آ جاؤ، خدا سے ملاقات کرنی ہو تو آ جاؤ. دیوانوں نے یہ کہا ہے کہ مسجد جو ہے یہ اصل میں خدا کے دیدار کا گھر ہے، نماز جو ہے یہ خدا اور اس کے رسول کے دیدار کا گھر ہے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تحیات میں بیٹھتے ہیں. ادب کا سب سے بہترین انداز تشہد میں بیٹھنا ہے. کسی کے سامنے آپ دو زانو ہو کر بیٹھے، یہ ادب کی انتہا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ادب میں بیٹھنے کا. آپ جب ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نے کھڑے ہو کر پڑھا، کیا پڑھا؟ ثنا پڑھی، رکوع میں پڑھا، قیام میں پڑھا، جلسے میں پڑھا، تشہد کی بات ہے. اور میں اب اس پورے تشہد میں صرف ایک جملہ ایسا ہے جس میں آپ
اور کوئی اور ہستی مخاطب ہے، باقی پوری اتحیات میں کوئی مخاطب ہی نہیں آپ کے، اتحیات للہ اس کے لیے ہے۔ دیکھیں جملہ کیا کہتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بات ختم ہو گئی۔ درمیان میں سے ایک جملہ مخاطب کا، آپ بول رہے ہیں اور کسی کی بارگاہ میں کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے خبریں دینے والے پیغمبر، اے ہمیں دنیا اور آخرت سے آگاہ کرنے والے، اے خدا کی کائنات کی خبریں دینے والے، اے آسمانوں کی خبریں دینے والے، خدا کی وحدانیت کی خبریں دینے والے۔ دنیا نے خدا کو باپ بنا دیا، دنیا نے خدا کو بیٹا بنا دیا، دنیا نے خدا کو خدا کے ساتھ بے شمار چیزیں مشترک کر دی۔ اے خبر دینے والے جس نے کہا خدا ایک ہے، جس نے خدا کہا کہ لم یلد بھی وہ ہے، ولم یولد بھی وہ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد بھی وہ ہے۔ ہم تیری بارگاہ میں صلوات پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تو نے ہمارا ایمان مضبوط کر دیا، تم نے ہمیں وسوسوں سے نکال دیا، تم نے ہمیں شرک سے نکال دیا، شرک کی گندگی سے نکال دیا، ہماری جو پیشانی بتوں کے سامنے جھکتی تھی تو نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ اے پیغمبر تجھے سلام، السلام علیکم۔ اور کیا سلام بنتا ہے مجھے بتائیں صحیح؟ اور یار کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو آپ کہیں گے بھائی جی بڑا سلام، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، چھ مرتبہ کہیں گے بڑی مہربانی۔ کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ اس کی نیکیاں ہیں آپ کے ساتھ، اس نے بے شمار نیکیاں کی ہوتی۔ پوری نماز جو کہ آپ نے فقط توحید کی بنیاد پر پڑھی، رسالت کی بنیاد پر پڑھی، اس کا حق کیا تھا کہ جب آپ دو زانو ہو کر بیٹھے تو کہا السلام ہو اے نبی، السلام علیکم ایھا النبی، آپ پر سلام ہو۔ اب مجھے بتائیے آپ پر سلام ہو، میں اور آپ سامنے بیٹھے، میں اور آپ سامنے بیٹھے، اب ولیت کی بات سمجھ آ گئی، ظاہریت میں آپ حضور تشریف لے آئے، آخریت کی سمجھ آ گئی، یہ بات نہیں کی۔ مجھے بتائیے کہ حضور تو سامنے نہیں ہے تو آپ نے کیسے کہہ دیا السلام علیکم، آپ پر سلام ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان بخاری اور مسلم اور کل سیاہ ستہ کی حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں آؤ یا اپنے گھر میں جاؤ اور کوئی بھی گھر میں نہ ہو، سب سے پہلے مجھ پر سلام پیش کرو۔ مجھے بتائیے کہ آپ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ چھوٹا سا راز ہے، کہا جب مسجد میں آؤ کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکم یا رسول اللہ، اور جب گھر میں جاؤ کوئی بھی نہ ہو تو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کیا کہیں گے اس چیز کو، کیا کس آپ ذہن میں لے کر آئیں گے؟ ارے میرے آقا اللہ تعالیٰ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے۔ تمہارا قرب رہے، بسم اللہ پڑھو، تصور میں آئی جائے کبھی کہ بسم اللہ یار کس نے سکھائی ہے؟ تو بے اختیار کو رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ الحمد شریف پڑھو، یار کس نے سکھائی ہے؟ بے اختیار نکل جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن میں مصطفیٰ نے ہمیں سکھا دیا، اور ایک ایک آیت کے راز ہمیں بتا دیے، اور پھر بھی ہم نہ سمجھی میں رہے، اور پھر بھی ہم غفلت میں رہے، اور پھر بھی ہم پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو نہ سمجھ سکے۔ 100 سال پہلے اقبال نے بڑا خوبصورت جملہ کہہ دیا، نگاہ پہلے وہ شعر پڑھتا ہے، وہ دنائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کہتے ہیں بات سمجھ نہیں آتی، سمجھنا ہم چاہتے ہی نہیں ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ تو گرنیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ اس کے رسول کا جو انداز ابو بکر صدیق سکھا کے کوئی بھی نہیں سکھا۔ میں اور آپ تو علمی موشگافیوں میں رہتے ہیں ہر وقت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ سے فرمایا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، پھر فرمایا مجھے مال کی ضرورت ہے، سب دوڑے صحابہ گھروں میں، ابو بکر صدیق بھی گئے تو سارے اٹھا کر لے آئے۔ اب سارا لفظ تو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر اس کو کھولے، گھر میں چارپائی تھی تو وہ بھی لے آئے، گھر میں پیالیاں تھی تو وہ بھی لے آئے، گھر میں چادریں تھی تو وہ بھی لے آئے، گھر میں کوئی بھی برتن تھا
حتیٰ کہ جب نکلنے لگے تو کپڑے دیکھے کہا مجھے عقل مانگی ہے. عشق تو یہ نہیں کہتا, عشق تو کہتا ہے سب کچھ ڈال دو. تو کہا کھجور کی چھال ڈھونڈو, کھجور کی چھال کا لباس بنایا, ببول کے کانٹوں سے اس کو پیک کیا, وہ سارا کچھ لے کر کونے میں آ کر بیٹھ گئے. سب صحابہ تشریف فرما ہیں, سب صحابہ تشریف فرما ہیں. اسی اسنا میں جبریل امین بھی آ گئے. اور جبریل امین جب آئے انسانوں کے روپ میں, انسان کے روپ میں, تو انہوں نے بھی کھجور کی چھال اور ببول کا کانٹے سے لپٹی ہوئی ایسے لپیٹ کر آگے. میرے آخر بڑا جبریل کیا بات ہے. کہا اللہ کو ابو بکر کی یہ صدا اتنی پسند آئی, یہ ادا اتنی پسند آئی, یہ انداز اتنا پسند آیا کہ آج آسمان کے فرشتوں نے سب نے کھجور کی چھال کا لباس پہنا ہوا ہے اور ببول کے کانٹوں سے سیا. کمال نہیں ہوگی. اب ان سے جب پوچھا گیا, سب صحابہ بیٹھے, پوچھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے. بس یہ جملہ آپ اپنے ذہن میں اگر بٹھا لیں تو وہ سارے جو شرارتی ذہن آپ کے گرد گردش کرتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے. میں نے آپ نے کیا عشق کرنا ہے, میں نے اور آپ نے کیا محبت کرنی ہے, میں نے اور آپ نے حضور کے ساتھ وفا کیا کرنی ہے. وفا کر کے جو کرنے والے کر کے. پوچھا ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے. پھر سوچے اس جملے کو ذہن میں لائیں, اپنے اندر اپنے روح کو ہلائیں. سب صحابہ تشریف فرما ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ رہے ہو. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ رہے ہو. کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی. آقا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر شرک کر رہے. بولیے کوئی ایک حدیث ثابت کر دے کہ اس کے نیچے حاشیے میں کسی نے یہ لکھا ہو کہ یا رسول اللہ یہ شرک کر رہا ہے, رسول تو یہاں بیٹھے ہیں. تو ظاہراً رسول ابو بکر کے سامنے, ظاہراً رسول عمر کے سامنے, ظاہراً رسول عثمان غنی کے سامنے, ظاہراً رسول علی مرتضیٰ کے سامنے, ظاہراً رسول سے ستہ کہتی ہے کہ مجلس میں تشریف فرما ہے. ابو بکر کہتے ہیں میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ رہا ہوں. ارے اللہ نظر دنیا کا رسول تو نظر آتے ہیں. تو پھر گھر میں کس کو چھوڑا. عشق وہ کر گئے ہیں. ہم تو یہ کسی کو کہتے ہیں واللہ اعلم ورسولہ, کہتے ہیں یہ شرک ہے, بس اللہ ہی جانتا ہے. بھئی اللہ تو جانتا ہے لیکن اللہ نے جاننے والا بھی تو بھیجا ہے. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کو رب کہتے ہیں لیکن رب سکھایا مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سورۃ الاخلاص کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے, پڑھتے ہیں نا آپ, تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لفظ ہے شروع میں؟ قل. یہ کس نے کہا, کس کو کہا؟ حضور کو. قل محبوب تم کیا ہے, محبوب تم کیا ہے. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا تھا؟ کیا شیش علیہ السلام نے نہیں کہا تھا؟ کیا خود آدم نے نہیں کہا تھا؟ کہا محبوب تم کیا ہے. قل اللہ احد. اور میرا وجدان کیا کہتا ہے کہ جب معراج ہوئی تو معراج کے بے شمار سربستہ رازوں میں سے ایک راز یہ بھی تھا, بلا کر کہا محبوب دیکھ میرے کو دائیں بائیں ہیں, محبوب دیکھ میرے کو دائیں بائیں ہیں. پہلے تو اور میں راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے. جس دنیا میں تجھے بھیجا ہے انہوں نے میرے ساتھ کئی شریک بنا دیے ہیں. کوئی میرے دائیں بائیں کوئی ہے, کوئی میرا باپ, کوئی میری ماں, کوئی میری بیوی, کوئی. یہ جملے آپ سنتے جائیں اور قرآن پڑھتے جائیں. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کو, عزیر علیہ السلام کو, یہ پڑھتے جائیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, یہ باہر کی روایتیں نہیں ہیں. کہا میرے آگے پیچھے کوئی ہے؟ میرے مالک تو اکیلا. فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ تقاضا نبوت ہے. جس نبی نے خود ملاحظہ کیا کہ میں نے خدا کو دیکھا, میرا خدا اکیلا ہے, اس کا کوئی بچہ نہیں, اس کا کوئی باپ نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں. میرا رب کہتا ہے محبوب تو گواہی دے گا تب لوگ مانیں گے. توحید کا سب سے بڑا سبق اگر کسی کے پاس ہے تو وہ امت مسلمہ کے پاس ہے. اور امت مسلمہ کے پاس اس لیے ہے کہ توحید کے پہلے اور آخری اور ظاہری اور باطنی البتہ محمد مصطفیٰ ہے.
نبی علیہ السلام الصادق والامین نہیں کہلائے تھے مکے میں؟ کیوں کہلائے تھے؟ تو پیسے جمع کرتے تھے اس لیے کہلائے تھے؟ کہا جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ کہوں گی ادھر سے فلاں آ رہا مان جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ یہ کہوں مان جاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا جو دنیا کے معاملات میں تمہارے ساتھ کذب کا سہارا نہیں دے سکتا وہ خدا کے معاملے میں لے گا؟ تو سب نے بے اختیار کہا انت الصادق والامین والوفا، یا رسول اللہ ہماری تو جان قربان، آپ سچے بھی ہیں امانت دار بھی ہیں۔ کہا اگر سچا ہوں تو میرے سچ کا خدا ایک ہے، اگر امانت دار تو خدا نے جو مجھے امانت دی ہے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر وفادار ہوں تو سن لو میں خدا کا وفادار ہوں اور اس کی توحید کے چرچے کر رہا ہوں۔ یہ تین اس وقت صفحہ بلوا کی چوٹی کے اوپر یہ تین لفظ آپ کو ملے، انت الصادق والامین والوفا۔ دوستان محترم، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں آپ کا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جس پیغمبر کو ماننے والے ہیں ان کا نام محمد ہے۔ آج فتنوں کا زمانہ ہے، اس فتنوں کے زمانے میں اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، اور ایمان اصل کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، حضور کے ساتھ محبت کریں، حضور سے عشق کریں، حضور کی اطاعت کریں، حضور کی اتباع کریں، حضور کا نام جپتے رہیں، اور یہ بہترین طریقہ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھتے رہیں، حضور کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ ارے مسجد میں داخل ہو، اگر حدیث صحیحہ کو ہم لیں بخاری اور مسلم کو، تو مسجد میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے پتہ آپ؟ کیا دعا سنائیں؟ اللہم، لیکن اس سے پہلے تو آپ نے پڑھا ہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم۔ یہ اصل حدیث کے الفاظ ہیں، جو کہتے ہیں احادیث کی باتیں کرو، میں ان سے کہتا ہوں یہ کیوں نہیں سناتے لوگوں کو کہ دروازہ کھلے گا مسجد کا، لیکن جب تک مصطفیٰ پر صلاۃ والسلام نہیں پڑے گا وہ پڑھو گے دروازہ بھی مسجد کا کھلے گا، پتہ نہیں کھل سکتا۔ اس کو خدا کا گھر تو ہم کہتے ہیں، یہ پہلے رسول کا گھر ہے پھر خدا کا گھر بنتا ہے۔ رسول نے کہا یہ خدا کا گھر ہے نا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء میں آئے تو مسجد بنائی، پہلے مدینے میں داخل ہوتے پہلے مسجد نبوی بنائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ یہ مسجد ہے، کہا تھا مسجد نبوی ہے، نبی کی مسجد ہے، نبی کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے دوستان محترم، یہ گھر جس میں ہم یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اور یہ ممبر یہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس ممبر پر اگر بات ہو تو فقط آقا کی بات ہو اور کسی کی بات نہ ہو، اگر تعریف ہو تو فقط مصطفیٰ کی ہو اور کسی کی نہ ہو، اگر نعت پڑھی جائے فقط حضور کی نعت پڑھی جائے اور کچھ نہ پڑھا جائے، اگر قرآن کی تلاوت ہو تب بھی حضور کے لیے پڑھا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے قرآن کا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ معمولی سا جملہ ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ میں بار بار اس لیے آپ کی توجہ کرتا ہوں، آپ بھولے نہ، کہنے والا کون ہے؟ اور ذکر کس کا بلند کر رہے ہیں؟ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، ہم نے، پھر جملہ دیکھیں خدا کہہ رہا ہے ہم نے بلند کیا، لاکا تیرے لیے۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے سفر کیا ہے، مثلا مجھے آپ سمجھ لیں تو میں کہوں گا کہ جمعہ میں اسپیشلی طور پر آپ کے لیے پڑھانے آیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں جمعہ پڑھانے آیا تو یہ عمومی لفظ ہے کہ میں جمعہ پڑھانے آیا ہوں اور جمعہ پڑھا کر چلا جاؤں گا، لیکن اگر میں یہ کہوں جو دو چار میرے خاص دوست بیٹھے ہیں تو میں کہوں جی میں تو آپ کی خاطر آیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا بڑا شکریہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا ہے۔ قرآن پڑھے تو صحیح، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئے۔ قرآن تو سارا ہی حضور کی نعت ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے تو حضور کی نعت ہے، قرآن کو وجد کے ساتھ پڑھے تو حضور کی نعت ہے، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھے تو حضور کی تفسیر ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بڑا خوبصورت یہ حدیث کا جملہ ہے، کسی نے پوچھا کہ اماں جان حضور کیسے تھے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر کسی نے حضور کو تحریراً دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لے، اگر قرآن کو مجسم حالت میں دیکھنا ہو تو رسول اللہ کو دیکھ لے۔ ایسی پیاری بات، قرآن
اور حضور لازم اور ملزوم. میں اس ایک بات کے ساتھ بات ختم کر گئی کیونکہ میں نے اس جملے میں آ گیا. کئی دفعہ لوگ پوچھتے تھے ہم سے کہ رمضان کا مہینہ زیادہ افضلیت ہے رکھتا ہے یا ربیع الاول کا مہینہ؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات. میں ایک نقطہ بس بیان کروں. ویسے تو اس کے اوپر میری بڑی تفصیلی لیکچر ہے یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ رمضان بہتر ہے کہ ربیع الاول. تو ایک تو جواب میں یہ دیتا ہوں کہ رمضان ہمیں ملا حضور کے دم خم سے اور ربیع الاول دیا اللہ تعالیٰ نے. افضل کیا ہوا؟ جس میں حضور تشریف لائے. حضور آئے تو رمضان ہوا نا, حضور آئے تو عید الفطر ہوئی نا, حضور آئے تو عید الاضحیٰ ہوئی, حضور آئے تو روزے رکھیں گے, حضور آئے تو زکوٰۃ ہوئی, حضور آئے تو نماز آئی. ارے حضور کو نکال کر تم کہتے ہو ارکان اسلام قائم ہے. اگر حضور کی ذات نہیں تو تمہارے ارکان اسلام بھی نہیں. سب کچھ ہوگا جب تک مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز تمہیں اچھی لگتی ہے, حضور کی ذات بھی اچھی لگتی ہے. زکوٰۃ تمہیں اچھی لگتی ہے, حضور کی ذات بھی اچھی لگتی. حاجی کے نمانا اچھا لگتا ہے, حضور کی ذات بھی اچھی لگتی. رمضان ماشاءاللہ ایک رات کا کتنا ثواب جی؟ تنزل الملائکۃ والروح, حضرت پڑھے ہم وما کا مال لیلۃ القدر خیر, اس کا تو تعین کر دیا نا, 1000 مہینوں سے افضل تعین کر دیا. تعین کر دیا. حالانکہ تعین 27ویں رات نہیں ہے. تعین یہ ہے کہ جو بھی رات ہوئی وہ 21ویں ہو, 23ویں ہو, 25ویں ہو, 27ویں ہو, 29ویں ہو, وہ 1000 رات سے بہتر ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی پیدائش کی رات کا اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ اتنی بہتر ہے تو وہ متعین ہو جاتی. اللہ نے اس کو متعین ہی نہیں کیا. کہا جو چیزیں میرے آقا نے بھیجی, نماز پڑھی, گھر میں پڑھی, مسجد میں پڑھی, اتنا ثواب, 27 گنا ثواب, حج کے لیے اتنا ثواب, زکوٰۃ کے لیے اتنا ثواب. یہ اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے بتایا. فرمایا جس نے میرے آقا پر سلام پڑھا, جس نے میرے آقا پر سلام پڑھا, جس نے میرے آقا سے محبت کی, ارے اس کا تو اجر بے شمار اجر ہے, اس کی تو حد ہی نہیں ہے. اگر رات شب قدر کی ہو جس میں قرآن نازل ہوا, اور قرآن بھی میرے مصطفیٰ پر, ارے جس رات مصطفیٰ ہے اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا, اس رات کی عالم کیا ہوگا. یہ تو ہم اگر دیکھیں تو ربیع الاول کیا ہے, وہ برتری رکھتا ہے. اس لیے برتری رکھتا ہے تو مصطفیٰ ہیں تو عید الفطر ہے نا, حضور ہیں تو عید الاضحیٰ ہے, حضور ہے تو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. اور اگر حضور کی ذات سے آپ کی والہانہ محبت ہی نہیں تو پھر بڑے نمازیں پڑھ کر جائیں, کوزے توڑے ہو جائے, پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام سے جو محبت ہے اس محبت کی انتہا کوئی نہیں, اس کی حد ہی کوئی نہیں, اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں. آپ کوئی بھی نیکی کا عمل کریں, 2 فرشتے ہوتے ہیں. کوئی بھی نیکی, آپ نیک عمل کریں, بدی والا بند کر دیتے ہیں. آپ بدی کا عمل کریں, نیکی والا بند کر دیتے ہیں. دونوں میں سے ایک ٹائم پر ایک بندہ کام کرتا ہے. دونوں فرشتے بیٹھے ہیں, کرام الکاتبین, قرآن مجید میں آتا ہے, 2 معزز لکھنے والے لکھ رہے ہیں. اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو جو برائی لکھتا ہے فرشتہ, اس کا دروازہ بند ہوتا ہے, وہ دفتر رکھتا ہے سائڈ پر. اور اگر ہم نیکی کا اپنا نیکی نہیں کر رہے, برائی کر رہے ہیں, تو نیکی والا اپنا دفتر روک کر برائی والا لکھنا شروع کر دے. آئیے حضور علیہ السلام پر کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھنے کا. آپ نے صرف ایک دفعہ کہا, جب پڑھے ہیں الصلاۃ والسلام علیہ, جھوم کر پڑھیں, ایسی آواز بولنے کے آوازیں بڑھ جائیں. الصلاۃ والسلام علیہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیہ یا شفیع المذنبین, الصلاۃ والسلام علیہ یا رحمۃ للعالمین. یہ دائیں والا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے ایک دفعہ پڑھنے سے. ہم نے تقریباً 7 مرتبہ پڑھا ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھتا ہے. اور جو برائی لکھنے والا ہے وہ حاتم ہوگا, وہ 10 برائیاں مٹا دیتا ہے. دونوں فرشتے کام کر رہے ہیں. آپ کی نماز تو ایک فرشتہ لکھ رہا ہے, جو نہیں پڑھتا دوسرا لکھ رہا ہے. بس ایک سیکنڈ آپ اجازت دے دیں. آپ کا یہ دوسرا فرشتہ جو ہے وہ تو بند کر دیا اس نے,
اور ایک نے لکھ لیا. جس نے لکھا وہ دائیں والا اور جس نے برائیاں مٹائی وہ بائیں والا. اور اس کے بعد قربان جائیں کرام الکاتبین کے بعد اس رب کبریا پر جس نے ہمیں انسان بنایا, جس نے حضور کا امتی بنایا, جس نے حضور کا نام چپانے والا بنا دیا, حضور کا ذکر کرنے والا بنا دیا, حضور کی نعرے لگانے والا بنا دیا. اللہ نے کہا 10 درجے اس کے بلند کر دو, یہ میری وجہ سے ہے. اس لیے دوستان محترم میرے ایک بھائی نے اسپیشلی طور پر مجھے کہا ہے, ورنہ میرا مزاج ایسا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں. میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں نے یہ ساری جو گفتگو کی ہے یہ کی میں نے رسول اللہ کی ہے, اور آپ بھی نماز رسول اللہ کی پڑھنے آئے ہیں. بس یہ سوچ لیں کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.